یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ کہانی سلسلہ جلنا منع ہے کی پہلی کہانی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے دو موم بتیاں۔ اسے تحریر کیا ہے افیرہ زینب نے اور میں ہوں قصہ گو سعدیہ سرمد۔ واہ واہ، کتنی پیاری پھلجھڑیاں ہیں آپی، یہ کتنی پیاری لگتی ہیں، روشنی اور ستارے سب ایک ساتھ۔ یہ تھی فری۔ اسے ہمیشہ سے روشنی پسند تھی، چاہے وہ چاند کی ہو، ماچس کی یا پھلجھڑیوں کی۔ کبھی شب برات کے پٹاخوں کو اچھل اچھل کر تالیاں بجا بجا کر دیکھتی تو کبھی باربیکیو کے کوئلوں کو شوق سے دیکھتی، مگر اس کی آپی اور بھائی اس کے اس شوق سے واقف ہی کب تھے؟ اور یہ شوق بھی کیسا؟ یہ تو بس بچپنا تھا۔ فری اور آپی ایک بڑے خاندان کا حصہ تھے۔ ایک دن گھر والوں نے کسی کے ہاں تیمارداری کے لیے جانا تھا۔ بچوں میں سب سے بڑی آپی تھیں جو کہ 12 سال کی تھی۔ اس کے حوالے گھر کر کے سب بڑے مطمئن ہو کر نکل پڑے۔ اب گھر میں فری، آپی اور ان کے چھوٹے بڑے کزنز تھے۔ کھیل کود کر جب سب فارغ ہو گئے تو چپ سادھ کر بیٹھ گئے اور بور ہونے لگے۔ تب آپی نے کہا، کیوں نہ ہم سالگرہ کھیلیں؟ سب بچے خوشی سے کھل اٹھے اور جوش میں تالیاں بجانے لگے۔ چلو سب آ جاؤ چھت پر۔ آپی نے 10 سالہ احمد کو دکان پر بھیج کر میٹھا بنٹیاں اور موم بتیاں منگا لی۔ اب سب سامان لے کر بچے چھت پر سالگرہ کا کھیل کھیلنے چلے گئے۔ موسم ٹھنڈا تھا اور ہوا چل رہی تھی۔ آپی کے ارد گرد فری سمیت سب بچے بیٹھ گئے۔ فری کی گول گول آنکھیں یہاں وہاں کسی چیز کی تلاش میں تھی۔ آپی بن پر ملائی لگا رہی تھی، پھر بن پر رنگ برنگی بنٹیاں پھیلا دی گئیں اور آخر میں ہاں، یہی تو فری ڈھونڈ رہی تھی، موم بتیاں۔ ہاں، ایک موم بتی کو بن کے بالکل درمیان میں لگایا گیا اور اس پر آگ جلا دی گئی۔ موم بتی روشن ہو گئی اور ساتھ ہی فری کی آنکھیں بھی۔ سب بچے ہیپی برتھ ڈے کا گیت گانے لگے، ساتھ میں تالیاں بجا رہے تھے۔ اتنے میں آپی بولی، ارے چھری تو لانا میں بھول ہی گئی، رکو ابھی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر آپی نیچے چھری لینے چلی گئی۔ اتنے میں ہوا تیز چلنے لگی۔ فری نے پھڑپڑاتی موم بتی کو دیکھا تو اسے ہوا سے بجھنے سے بچانے کے لیے اپنی قمیض کا سایہ اس کے اوپر کر دیا۔ قمیض ریشمی تھی۔ ہوا اور تیز چلی اور موم بتی نے ننھی موم بتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ننھا جسم تڑپنے لگا، ہلچل مچ گئی، شور، ہنگامہ، افراتفری اور جلنے کی بو۔ اتنے میں آپی دوڑی ہوئی اوپر آئی۔ منظر المناک تھا۔ فری موم بتی کی طرح جل رہی تھی۔ آپی نے حواس قابو میں رکھتے ہوئے فری کو گود میں اٹھایا اور ٹھنڈے پانی کے نیچے 20 منٹ کے لیے رکھ دیا۔ اور یوں فری اس کرب سے آزاد ہوئی۔ فری کا آدھے سے زیادہ جسم جھلس چکا تھا، البتہ اس کا چہرہ بالکل ٹھیک تھا، مگر اس موم بتی کے ساتھ فری کی دنیا جل گئی تھی۔ کاش اس دن گھر والے انہیں اکیلا چھوڑ کے نہ جاتے۔ کاش موم بتی جلانے کا کوئی وسیلہ نہ ہوتا۔ کاش۔ آج فری اسکول میں ایک استانی ہے اور بچوں بڑوں کو آگ اور اس کے مضر استعمالات سے آگہی دے رہی ہے، اور برن وارڈ میں باقاعدہ چندہ بھجواتی ہے کہ کوئی موم بتی کبھی یوں نہ جلے۔ یاد رکھیے، ذرا سی احتیاط آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اس طرح کی ناگہانی صورتحال میں فوراً قریبی ہسپتال سے رجوع کریں یا ایمرجنسی ہیلپ لائن 1122 سے مدد طلب کریں۔ اگر آپ کے شہر میں یہ سہولت میسر نہیں ہے تو 1155 یا اپنے شہر کے متعلقہ ہیلپ لائن سے مدد طلب کریں۔ جل جانے کی صورت میں یاد رکھیے کہ آپ کے شہر میں یا قریب ترین شہر میں برن سینٹر کہاں موجود ہے۔ تفہیم: فری کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند تھی؟ احمد کتنے سال کا تھا اور آپی نے اسے بازار کیا لینے کے لیے بھیجا اور کیوں؟ فری کی قمیض جلنے کا کیا سبب تھا؟ آپی نے فری کو جلنے سے مزید بچانے کے لیے کیا ترکیب لڑائی؟
اگر کوئی ایسا واقعہ آپ کے ارد گرد پیش آ جائے تو آپ کیا تدبیر کریں گے؟ ایمرجنسی کی صورت میں کس نمبر پر کال ملانی چاہیے؟ میو ہسپتال کے دوست ہونے کی حیثیت سے ہم بچوں کے حادثاتی طور پر جل جانے کے واقعات کے بارے میں چلائی جانے والی آگہی مہم میں سچے واقعات پر مبنی سبق آموز کہانیاں سنا کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے اس مہم کا حصہ بنیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ سنو کہانی میری زبانی کی مزید کہانیاں یا نظمیں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام اکاؤنٹ لائک، سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیے گا۔